السلام علیکم پیارے بچوں، ہم نے پچھلے پیریڈ میں جو ہے وہ اس نظم کے حمد کے 7 کلاس 3 بند پڑھے تھے۔ اب ہم اس کا چوتھا بند شروع کریں گے پڑھنا۔ اس کے الفاظ معنی بھی کریں گے اور اس کی تشریح پر بھی جو ہے وہ کریں گے، روشنی ڈالیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں چوتھا بند اس کا۔ اس کی پڑھائی کرتی ہوں میں۔ زمیں پر سبزہ گل کی نمودیں کیسی پیاری ہیں، زمیں پر سبزہ گل کی نمودیں کیسی پیاری ہیں، وہی ہے وقت پر جس نے ہواؤں کو ابھارا ہے، وہی ہے وقت پر جس نے ہواؤں کو ابھارا ہے، کوئی ذرہ نہیں عالم میں اس کے علم سے باہر، کوئی ذرہ نہیں عالم میں اس کے علم سے باہر، فلک پر چاند سورج کا بھی کیا دلکش نظارہ ہے، فلک پر چاند سورج کا بھی کیا دلکش نظارہ ہے۔ ہاں جی، بند نمبر 4 ہے۔ زمیں پر سبزہ گل کی نمودیں کیسی پیاری ہیں۔ زمیں پر، زمین، خشکی کا خطہ، خشکی کا قطع جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں، اس پر شاعر کہتے ہیں، شاعر اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ اس زمین پر جو سبزہ گل، جو پھولوں کا سبزہ دکھائی دیتا ہے ہمیں، اس کی سبزہ گل، پھولوں کا سبزہ، نمودیں، جلوے کیسے پیاری ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اس زمین پر جو ہمیں رنگ رنگ کے طرح طرح کے پھول دکھائی دیتے ہیں، پھولوں کا سبزہ، پھولوں کے ساتھ ساتھ جو ہمیں سبز سبز گھاس دکھائی دیتا ہے، ہرے بھرے کھیت دکھائی دیتے ہیں، تو شاعر کہتا ہے کہ اس کی نمودیں، اس کے جلوے جو ہے کتنے خوبصورت اور کتنے حسین دکھائی دیتے ہیں آنکھوں کو۔ پہلے بند میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ سب سے پیارا اور خوبصورت ہے۔ دوسرے شعر میں شاعر نے کہا کہ اللہ ہی زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے اور اسی نے اس کائنات کو حسین اور خوبصورت بنایا ہے۔ تیسرے شعر میں شاعر نے کہا کہ جو پانی اور خشکی میں ہر وقت اس کا بہنا اور ہواؤں کا چلنا اور پانی کا بہنا جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں رات اور دن کے بدلنے میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین پر جو پھل غلہ، جو اناج ہے، موسموں کی تبدیلی ہے، جو ہے وہ وقت پر ہر چیز کا آنا جانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام و انصرام کی مثالیں ہیں۔ تو اگلے بند میں شاعر کہتے ہیں کہ زمین پر، اب پھولوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زمین پر جو پھول، جو گھاس پھوس، جو سبزہ، جو خوبصورت رنگ رنگ کے طرح طرح کے خوبصورت شکلوں کے، خوبصورت سائز کے، مختلف قسم کی شکلوں کے جو پھول ہمیں دکھائی دیتے ہیں، تو شاعر کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک حسین ترین جلوہ ہے، ایک حسین ترین خوبصورت جو تخلیق ہے اللہ کی، وہ پھول، پھل اور جو پودے ہیں، سرسبز گھاس ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کی جو ہے وہ ایک اعلیٰ مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا کو خوبصورت اور حسین بنایا ہے، اس کی بہترین مثال جو ہے وہ پھول اور پودے اور پتے ہیں۔ سبزہ ہماری آنکھوں کو اچھا لگتا ہے، رنگ رنگ کے پھول جو مختلف امتزاج کے اللہ نے بنائے ہیں، کہیں سبز اور سرخ پھول ہیں، کہیں جامنی اور سفید پھول ہیں، کہیں جو ہے وہ زردی مائل پھول ہیں، کہیں جو ہے وہ اس کا رنگ جو ہے وہ ہمیں پیلا پیلا دکھائی دیتا ہے، کہیں پر ہلکے ہلکے نیلے پھول دکھائی دیتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو خوبصورت پھول اور گھاس ہمیں جو دکھائی دیتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان کی خوبصورتی اور اس کی نمود و نمائش میں اضافے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اگلے شعر میں شاعر کہتے ہیں فلک پر جو، وہی ہے وقت پر جس نے، شاعر کہتا ہے فلک پر چاند سورج کا بھی کیا دلکش نظارہ ہے۔ تو شاعر اس میں کہتے ہیں جہاں پر شاعر نے نیچے پھولوں اور پودوں اور پتوں کا ذکر کیا ہے، وہیں پر ساتھ کہتے ہیں فلک پر چاند سورج کا بھی کیا دلکش نظارہ ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے خوبصورت زمین پر پھول اور پودے اور پتے اور گھاس لگائی ہے جو زمین کی دلکشی میں اضافہ کرتے ہیں،
تو وہیں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلک پر، آسمان پر چاند اور سورج، جو چاند نکلتا ہے، جو سورج غروب ہوتا ہے، تو شاعر کہتے ہیں کہ اس کا بھی کیا دلکش نظارہ ہے، اس کا بھی کتنا خوبصورت دلکش، دل کو اچھے لگنے والا اس کا نظارہ ہوتا ہے، اس کا جلوہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے دل کو، ہماری آنکھوں کو خوبصورت لگتے ہیں۔ اگر زمین پر پھول، پتے اور پودے ہمیں خوبصورت دکھائی دیتے ہیں، تو شاعر کہتے ہیں کہ آسمان پر کیا ہوتا ہے کہ جو چاند کا چمکنا ہے، ستاروں کا چمکنا ہے رات کے وقت، وہ آسمان کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ ایسے ہی دن کے وقت جب سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی سارے آسمان کو، نیلے نیلے بادلوں پر جب وہ چمک پڑتی ہے، روشنی پڑتی ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ وہ جو سورج ہے اس کا نظارہ جو ہے وہ دن کے وقت آسمان کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اور ایسے ہی رات کے وقت جو ہلکی ہلکی چاند کی روشنی اور ستاروں کی روشنی، سیاہ سیاہ اور نیلے نیلے آسمان پر جب یہ روشنیاں پڑتی ہیں تو چاند کا نظارہ بھی دل کو بے حد اچھا لگتا ہے، ہماری آنکھوں کو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اور آسمانوں پر انسان کے لیے خوبصورتیاں، رعنائیاں اور اس کائنات کو خوبصورت بنانے کے اس کے طریقے ہیں۔ اگلے شعر میں بند میں شاعر کہتے ہیں کوئی ذرہ نہیں عالم میں اس کے علم سے باہر، کوئی ذرہ نہیں عالم میں اس کے علم سے باہر۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس زمین و آسمان پر، اس دنیا میں ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی چھوٹا سا ذرہ، ایک ذرا سی چیز جو ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علم سے باہر ہو، کہ بڑی بڑی چیزیں تو اللہ کے علم میں ہیں اور جو چھوٹی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر ہیں، اللہ کو دکھائی نہیں دیتی، یا اللہ کی دسترس میں نہیں، یا اللہ صرف بڑی بڑی چیزوں کا انتظام اللہ تعالیٰ نے سنبھالا ہوا ہے۔ اس کائنات کے نظام کی جو اہم اور بڑی بڑی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ہی نظر جمائے ہوئے ہے، یا اسی کے نظام کو اللہ تعالیٰ چلانے کی طرف اللہ کی توجہ ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ شاعر اکبر الہ آبادی اللہ کی صفت بیان کرتے ہوئے، اللہ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کی جو ہے وہ دلیل پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا زبردست حاکم ہے، ایسا علم والا ہے، ایسا بڑا جو ہے وہ جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ کے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، نہ کان ہیں، اللہ تعالیٰ کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیاوی چیزوں سے جو انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان سے بے نیاز ہے، اللہ کا ایسی چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسعت والا ہے، اتنی وسعت ہے اللہ کے علم میں کہ اللہ کا علم اور اللہ تعالیٰ کی جانکاری پوری کائنات پر چھائی ہوئی ہے، یہاں تک کہ بڑی بڑی چیزیں تو دور کی بات، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، ذرہ ایک تنکا جو ہے وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں، کہ کوئی ذرہ مٹی کا پڑا ہو یا کسی بھی پتھر کا یا کسی بھی چیز کا کوئی ذرہ ہے تو وہ اللہ کے علم سے باہر رہ جائے۔ جو مرضی اس کی ہے دخل اس میں دے، یہ کس کو یارا ہے۔ تو شاعر اس میں کہتے ہیں کہ جو مرضی اس کی ہے دخل اس میں دے، یہ کس کو یارا ہے۔ جو مرضی، جو اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، جو اللہ کرنا چاہتا ہے، اس میں کسی کو دخل اندازی کی، بیچ میں بولنے کی یا اپنی مرضی کرنے کی اجازت کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اس میں دے، یہ کس کو یارا ہے، یہ کس کی ہمت ہے، یارا ہے ہمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کوئی انسان، کوئی مخلوق، جن، فرشتے، پرندے یا کوئی بھی مخلوق، شاعر کہتے ہیں کہ ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں، اللہ تعالیٰ کے کسی کام کے کرنے میں رکاوٹ پیدا کر سکے، یا اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہے تو وہ اسے روک دے، یا اللہ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو وہ ہونے نہ دے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں جتنی بھی زمین و آسمان پر مخلوقات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی چرند پرند ہیں، جانور ہیں، خونخوار درندے ہیں، سب کے سب ایک طرف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے کاموں میں دخل دینے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز پیدا کرنی ہے تو یہ کیوں پیدا کی ہے، اللہ ہمیں پیدا کیا ہے تو اس کو کیوں پیدا کر رہے ہو، یہ چیز بنائی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز کیوں بنائی جا رہی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورت پھول، پودے، پتے، بوٹے، اناج،
آسمانوں زمین کی خوبصورتی کے لیے، سورج زمین کی روشنی کے لیے، رات کے وقت روشنی کے لیے، چاند، ستارے اللہ تعالیٰ نے جو بنائے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی خوبصورتی کے لیے اور اپنی مرضی سے بنائے ہیں. اور اس کائنات کی تخلیق میں کسی انسان کی، کسی بھی مخلوق کی کوئی دخل اندازی شامل نہیں ہے یا کوئی دخل دے سکے. یہ کس کی ہمت ہے؟ یہاں تک کہ ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ حرکت نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چھوٹا سے چھوٹا ذرہ، چاہے پتے کا ذرہ ہو، چاہے وہ گھاس کا ذرہ ہے، مٹی کا ذرہ ہے، پتھر کا ذرہ ہے، پہاڑوں کا، کسی بھی چیز کی ذرہ سے بھی کوئی چیز موجود ہے تو وہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے اس کائنات میں پیدا کرے، جس طرح چاہے اس کائنات کا نظام چلائے. کوئی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ منع کرنے والا، اللہ تعالیٰ کو صلاح دینے والا، اللہ کو مشورہ دینے والا کوئی بھی کسی مخلوق میں موجود نہیں ہے جو اللہ سے کہے کہ اس طرح ہونا چاہیے یا اس طرح ہونا چاہیے. اگلا شعر دیکھتے ہیں بند کا. بند نمبر 4 ہم پڑھ رہے ہیں. ایک دفعہ پھر میں اس کی پڑھائی کر دیتی ہوں، آپ دیکھ لیں. بند نمبر 4. زمیں پر سبزۂ گل کی نمودیں کیسی پیاری ہیں، فلک پر چاند سورج کا بھی کیا دلکش نظارہ ہے. اس کا اگلا شعر ہے. کوئی ذرہ نہیں عالم میں اس کے علم سے باہر، کوئی ذرہ نہیں عالم میں اس کے علم سے باہر، جو مرضی اس کی ہے دخل اس میں دے یہ کس کو یارہ ہے. غرض یہ کہ شاعر اس بند میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس زمین پر، آسمانوں پر جیسا مرضی نظام رائج کرنا چاہے، جس مرضی چیز کی تخلیق کرنی چاہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس کی قدرتیں، اس کی وسعتیں لامحدود ہیں. کوئی انسان اس میں دخل نہیں دے سکتا. کسی انسان کو یہ اجازت حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کسی کام میں کوئی صلاح پیش کرے، کوئی مشورہ پیش کرے یا اللہ سے کہے کہ یہ کام ہونا چاہیے اور یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اس طرح سے وہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ اس کو اجازت حاصل نہیں ہے تمام مخلوقات میں سے کہ وہ اللہ کے کسی کام میں کوئی رکاوٹ پیدا کریں یا خدا نخواستہ وہ یہ کہہ سکیں کہ اللہ اگر اس طرح کیا ہے تو اس طرح ہم نے نہیں کرنا. اگلا بند دیکھیں. بند نمبر 5. وہی دنیا میں ہے اس زندگی و موت کا خالق، وہی دنیا میں ہے اس زندگی و موت کا خالق، ہر ایک کو اپنی مرضی سے جلایا اور مارا ہے، ہر ایک کو اپنی مرضی سے جلایا اور مارا ہے. دو روزہ زندگی ہے جاہ و حشمت پر نہ ہو غافل، دو روزہ زندگی ہے جاہ و حشمت پر نہ ہو غافل، فریدوں ہے نہ کہ خسرو، سکندر ہے نہ دارا ہے. دو روزہ زندگی ہے جاہ و حشمت پر نہ ہو غافل، فریدوں ہے نہ کہ خسرو، سکندر ہے نہ دارا ہے. شاعر اس میں کہتے ہیں کہ اس کائنات کے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی خوبصورتی، اس کے پودے، پتے، اناج، غلے، زمین و آسمان، اللہ تعالیٰ نے اپنی وسعت، اپنی قدرت اور اپنی پوری کائنات پر حاکمیت کی جو ہے وہ مثالیں شاعر نے اس میں دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایسا حاکم ہے کہ اس کے انتظام و انصراف میں کوئی انسان جو ہے وہ دخل نہیں دے سکتا، کوئی بھی مخلوق دخل نہیں دے سکتی. آگے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ قدرت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں وہی دنیا میں ہے اس زندگی و موت کا خالق، کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو پیدا نہیں کیا بلکہ اس کو زندگی کے بعد موت بھی اللہ نے دینی ہے. اگر اللہ نے زندگی بنائی ایک طرف تو دوسری طرف موت کا خالق بھی اللہ ہے. وہی دنیا میں ہے اس زندگی و موت کا خالق. خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو. تو اللہ تعالیٰ نے اگر اس دنیا میں زندگی دی ہے، ہر چیز کو زندہ کیا ہے، پیدا کیا ہے، بنایا ہے، تو شاعر اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ اس چیز کو فنا کرنا، اس کو موت دینا، اس کو ختم کر دینا، اس کی زندگی کو، دنیا سے اس کا تعلق ختم کرنے کا پر قادر بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی پیدا کی ہے تو موت کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. یہ اس کی بہت بڑی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی اللہ کی ایک صفت ہے
کہ اللہ تعالیٰ اگر دنیا کو، اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے تو وہ اس کائنات کو ختم کرنے کی اہلیت بھی وہی رکھتا ہے، موت کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے، وہ جس کو چاہے زندہ رکھے اور جس کو چاہے موت دے دے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا کسی کا ایک لمحے کا اعتبار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کس وقت ختم کر دے۔ اللہ کو پتہ ہے کس کو زندہ رکھنا ہے اور کس کو قبل از وقت موت دے دینی ہے، اور کسی انسان کو پوری طبعی زندگی گزرنے کے بعد موت دینی ہے۔ اس کا خالق و مالک صرف اللہ ہے اور اس کا علم بھی صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہر ایک کو اپنی مرضی سے جلایا اور مارا ہے۔ جلایا کہتے ہیں زندہ کرنا، اور مارنا کہتے ہیں موت دینے کو۔ تو شاعر اس میں اکبر آبادی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی مرضی سے جلایا ہے، جلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی مرضی سے زندہ کرتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور پیدا کرنے کے بعد زندہ رکھتا ہے۔ جلاتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے۔ یہاں جلایا سے کیا مراد ہے؟ زندہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ موت دے دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے، وہ نہ بوڑھا دیکھتا ہے، نہ بچہ دیکھتا ہے، نہ جوان دیکھتا ہے، بس وہ جس کو مارنا چاہتا ہے، جس کو موت دینا چاہتا ہے، جس کو زندگی کو اس دنیا سے اپنے پاس لے جانا چاہتا ہے، تو اس پر کسی کا اختیار نہیں کہ کوئی بھی ماں، کوئی بھی والدین یا کوئی بہن یا کوئی بھائی کہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو ابھی بالکل بچہ ہے، یا اللہ تعالیٰ یہ ہمارا بچہ تو بالکل جوان ہے، اس کو کیوں لے کے جا رہے ہو؟ کسی کا کوئی دخل اندازی یا کسی میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں کہ وہ اللہ کے کاموں میں دخل دے سکے، اللہ کے کاموں میں بول سکے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ کہہ سکے۔ اللہ کی رضا میں خوش ہونا اور اس کی رضا میں جو ہے وہ راضی رہنا، یہ انسان کی سب سے بڑی معراج ہے۔ تو شاعر اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ جسے چاہے ایسے ہی اللہ زندہ کرے اور ایسے ہی اللہ چاہے اس کو مار دے۔ اور پھر شاعر آگے زندگی کی بے ثباتی کا، زندگی کے کم ہونے کا، زندگی کے صرف چند روزہ محدود زندگی ہونے کا ذکر کرتا ہے کہ 2 روزہ زندگی ہے، کہ زندگی 2 دن کی ہے، زندگی ہماری بہت مختصر ہے، ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ جاہو حشمت پر نہ ہو غافل۔ شاعر اس میں کہتے ہیں کہ ہماری زندگی، اے انسان ہماری زندگی بہت مختصر ہے، محدود ہے، کم ہے۔ جاہو حشمت پر نہ ہو غافل۔ جاہو حشمت، اللہ تعالیٰ نے جو شان و شوکت دی ہے، جو مال و دولت دی ہے، جو عزت دی ہے، اس پر غافل نہ ہو۔ غافل نہ ہو اے انسان، کھو نہ جانا کہ شاید اس زندگی میں نے ہمیشہ رہنا ہے، کیونکہ میرے پاس عزت ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، اور میں ہمیشہ اس دنیا میں قائم و دائم رہوں گا۔ تو شاعر اس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی ہمیں دی ہے یہ چند روز کی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، اور اس میں یہ جو مال و دولت ملا ہے، یہ نہ سمجھو کہ ہمارا مال و دولت، شان و شوکت اور عزت جو ہے وہ ہمیں بچا لے گی اور ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے۔ بلکہ شاعر کہتا ہے کہ ماضی کے بڑے بڑے بادشاہوں، فریدو، خسرو، سکندر اور دارا کی بات کرتے ہیں کہ جن کے مال و دولت، جن کی شان و شوکت، جن کی ہیبت اور جن کی استعداد و طاقت اور ذہنی ان کی جو قوتیں تھیں، ان سے دنیا کانپتی تھی، اور انہوں نے دنیا پر اپنے بادشاہتیں قائم کیں اور عظیم و شان بادشاہ کہلائے۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ ان کا مال و دولت بھی انہیں زندہ نہیں رکھ سکا، انہیں بچا نہیں سکا۔ ان کی دولت، ان کی شان و شوکت، ان کی حکمتیں ان کے بالکل بھی کام نہیں آئیں، کیونکہ تمام بادشاہوں، شہنشاہوں سے بڑا شہنشاہ اور بادشاہ اللہ ہے۔ اللہ جس کو لے جانا چاہے، جس کو زندہ رکھنا چاہے اسے زندہ رکھے مختصر وقت کے لیے، لیکن جانا تو سب نہیں ہے، چاہے وہ یہاں امیر ہے، چاہے فقیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے وہ یہاں کا بادشاہ ہے، چاہے پرائم منسٹر ہے، چاہے کوئی بھی اس کا صدر ہے، لیکن یہ عہدے، یہ شانیں، یہ مال و دولت انسان کے کام آنے والے نہیں۔ اس کو انسان اسی حد تک اور اسی مدت تک استعمال کر سکتا ہے جب تک اللہ کا بلاوا نہیں آ جاتا، اللہ کا حکم نہیں آ جاتا، اور انسان اس دنیا فانی سے جو ہے وہ رخصت ہو جائے گا۔ جیسے ہی میرا رب چاہے گا ہم سب جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے جائیں گے، اور جس کو اللہ چاہے گا مختصر مدت اور دے دے گا کہ وہ اس دنیا میں رہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس پر ذمہ داریاں اور جو کام اس پر دیے ہیں وہ اس کو پورا کرے، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات کے مطابق یہاں زندگی گزارے۔ لیکن یہ انسان کبھی نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جاہ و حشمت، جو عزت، شان و شوکت، جاہ و جلال دیا، اس کی بلبوتے پر ہم ہمیشہ اس دنیا میں رہیں گے، اور ہم جو چاہیں اس دنیا میں کرتے پھریں، اس کا حساب نہیں ہم چلیا جائے گا۔ یہ انسان کی بھول ہے۔ شاعر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر ہے
وہ زندگی میں ہمیں جو کچھ مرضی قدرتیں دے دے، لیکن ہمیں لے جانے پر بھی وہ قادر، اگر وہ پیدا کرنے والا ہے تو وہ ہماری زندگی کو ختم کرنے والا ہے۔ اس بند کو میں آپ کو اس کی تشریح بچوں سینڈ کرتی ہوں، اور آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے، ساتھ ساتھ اس کو پڑھنا ہے، اس کی پڑھائی کرنی ہے، اس میں جو اہم باتیں میں نے بتائی ہیں وہ آپ نے دیکھنی ہے، اور ساتھ میں آپ نے اس کی تشریح میں بھی سینڈ کرتی ہوں، وہ کاپی پر اتاریں۔ مارجن لائن لازمی آپ کی ساری کاپی پر لگی ہو، اس پر بلو مارکر سے آپ بند لکھیں اور پین کے ساتھ نیچے تشریح کریں۔ الفاظ معنی بھی میں آپ کو بتائے بھی ہیں، سینڈ بھی کروں گی آپ کو، اور آپ نے یہ الفاظ معنی بند میں جو ہیں وہ آپ کے پہلے جو بند پڑے ہیں اس میں آپ کے الفاظ معنی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، یہ آپ نے ساتھ ساتھ لکھنے بھی ہیں، میں سینڈ بھی کروں گی، آپ نے کاپی پر بھی لکھنے ہیں اور ان کو یاد کرنا ہے سب سے پہلے، تاکہ آپ تشریح کو سمجھ سکیں۔ عالم دنیا، برحق درست، صنعت کاریگری، بر و بحر خشکی اور پانی، کمی بیشی کم اور زیادہ، کمی کہتے ہیں کم کو، بیشی کہتے ہیں زیادہ کو، تابع تابع کہتے ہیں ماتحت کو، فرما بردار کو، دار فانی کہتے ہیں ختم ہونے والی دنیا کو۔ پھر ایک دفعہ پڑھیں۔ عالم دنیا، برحق درست، صنعت کاریگری، بناوٹ، بر و بحر خشکی اور پانی، کمی کم، بیشی زیادہ، تابع ماتحت فرما بردار، دار فانی فنا ہونے والی ختم ہونے والی دنیا۔ شان یکتائی وحدت کی شان، شان یکتائی وحدت کی شان، آشکارا ظاہر ہونا، سبزہ گل پھولوں کا سبزہ۔ یہ ہمارے مشق میں سوال نمبر 1 ہے کہ ان الفاظ کے ہم نے معنی بھی لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں، اور نظم کو یاد کرنے کے حوالے سے بھی سب سے پہلے ہمیں الفاظ معنی یاد کرنے چاہیے، اور پھر ہمیں جو ہے وہ ساری مشق نظم کی سمجھ آئے گی۔ نمودیں جلوے، جلانا زندہ کرنا، جاہ و حشمت شان و شوکت، اجل موت، معبود جس کی عبادت کی جائے، اوصاف خوبیاں۔ شان یکتائی وحدت کی شان، آشکارا ظاہر ہونا، سبزہ گل پھولوں کا سبزہ، نمودیں جلوے جلانا زندہ کرنا، جاہ و حشمت شان و شوکت، اجل موت، معبود جس کی عبادت کی جائے، اوصاف خوبیاں۔ یہ الفاظ معنی بھی میں آپ کو سینڈ کرتی ہوں، آپ نے اپنی کاپی پر تشریح کے ساتھ جو ہے وہ اس کو لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ سوال نمبر 1 بھی ہمارا مشق میں ہے، اور وہ اس لیے ہم نے اس کو یاد بھی کرنا ہے اور اس کو لکھنا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔